अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पिल डैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अहमद साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन पे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी हैं और छोटे मियाँ साहब की हाथ की छड़ी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। किसी वक्त में मरियम नवाज साहिबा ने रोक सको तो रोक लो का नारा लगाया था और अब वज़ीर रेलवे जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है। फवाद चौधरी भी अपने बयान पर बदस्तूर कायम हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है। सवाल ये है, ये जारे पॉलिसी बज़ाहिर EVM का मामला है या अंदर बात कोई और है, इस पर भी बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। शरह सूद में जो 25 बेसिस पॉइंट्स है उसका इजाफा कर दिया गया है। डॉलर आज भी ऊपर रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, कुव्वत ख़रीद किस हद तक बढ़ी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और बलोचिस्तान में क्या चल रहा है, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आने वाली है उसका बुनियादी वजह क्या है, उसको कौन कौन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में भी प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब अहमद साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले ये बताइए, ये बज़ाहिर मामला EVM का है, क्या मसला EVM का ही है या अंदर बात कुछ और है जो तनाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है और जारहाना पॉलिसी में भी हुकूमत की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है? देखें, देखा जाए तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाव या कशमकश या तसादुम की बात बनती नहीं है। एक रियासत के जो बुनियादी नौइयत के इदारे हैं वो तो खैर 3 हैं, लेकिन उसके साथ ही बाकी जो इदारे बनते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, नैब भी है और इदारे भी हैं। तो ये सारे इदारे अगर हम आहंगी से चलें तो फिर रियासत बेहतर अंदाज में चल सकती है। मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तकर्रुर जो है वो वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद किया और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से किया, और जिन दोस्तों ने उनको मशवरा दिया कि ये मौजूद तरीन आदमी हैं वो भी ख़ान साहब के काबिल एतमाद दोस्त थे, काबिल एतमाद लोग थे। तो अब ये कहना कि हम राज से पर्दा उठाएंगे, उठा नहीं रहे। अगर कुछ शिकायत हैं, मसलन 1-2 शिकायत उनकी जेन्युइन हैं कि डस्का के इलेक्शन के हवाले से भी, EVM के हवाले से भी जो इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब का तर्ज़ अमल रहा वो मसावियाना हरगिज़ नहीं था। यानी एक बात अगर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं या अपोजिशन का लीडर कोई कहता है तो उस पे तो वो कोई रिएक्ट नहीं करते। कोई इल्ज़ाम तराशी होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता। डस्का के इलेक्शन को आप फौरी तौर पर कालअदम करार दे देते हैं। कराची में उससे ज़्यादा शिकायत पैदा होती हैं, वहाँ आप चुप साध लेते हैं, कोई बात नहीं करते। सेनेट इलेक्शन में भी आपका जो तर्ज़ अमल है, लेकिन ये जवाज़ नहीं बनता कि हुकूमत के लोग और जो मुअज़्ज़ज़ और फाजिल वज़राए कराम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट्स के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में लाने की कोशिश करें। हुकूमत के पास एक बेहतरीन इदारा मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शक्ल में। अगर वो मुतमईन नहीं हैं तो वहाँ चले जाएं और उनकी जो तकर्रुर है उसको कलअदम करार दिलवा दें, जो आइनी तरीक़ाकार है, या जो और भी कानूनी ज़राए हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। ये लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी, ये गुफ्तगू, ये अंदाज़ गुफ्तगू जो है ये कम अज़ कम हुक्मरानों को सजता नहीं है। उनका जो नुक्ता नज़र है बयान करने के फ़ोरम और हैं और अपोजिशन के फ़ोरम और होते हैं हमेशा हर महज़्ज़ब रियासत में। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब से हम ये पूछेंगे कि इस तनाव को वो किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। ये जो EVM का इशू है बाकी ममालिक में जहाँ जहाँ ये मशीन के ज़रिए इलेक्शन होते हैं उनकी स्टडी क्या है, उनका तजर्बा क्या है, वो कुछ हवाले से बताएं। और साथ ही साथ क्या इख्तियारात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के साथ कि वो अपनी इज़्ज़त का, अपने वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन अगरचे बहुत ताकतवर इदारा रहा है और अब उसके इख्तियारात पहले से भी कहीं ज़्यादा हैं,
लेकिन वो बिल फेल अक्सर बहुत सबमिसिव और प्लायंट बल्कि दब्बू सा इदारा रहा है, यानी उसने कभी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसने अपने आप को असर्ट नहीं किया, बहुत कम किया अगर कहीं किया भी। तो अब ये इदारा मुझे पहली बार कुछ अपना असर्ट करते हुए नजर आ रहा है। वो उस पर राय हो सकती है कि असर्ट इसने ठीक किया या नहीं किया, लेकिन वो अब पहली बार अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक नई एडजस्टमेंट है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हिंदुस्तान में भी देखने में आई थी 1990 से 96 तक, जब वहाँ पे एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. सेशन का तकर्रुर हुआ था तो उन्होंने इक्वेशन बदल दी थी। अब इलेक्शन कमीशन जो वहाँ पे इतना आज़ाद और ऐसा इदारा है जिसकी इज्जत की जाती है, पहले ऐसे नहीं था। तो शायद पाकिस्तान में भी वहाँ पे री एडजस्टमेंट का वक्त है। इसके नतीजे में क्या इलेक्शन कमीशन पहले से कमजोर होकर निकलेगा या एक ज्यादा हिंदुस्तान की तरह बावकार इदारा बन के निकलेगा, ये वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि कुछ बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, का वो फॉरेन फंडिंग केस का हो, का वो दस्का के जिन पोलिंग एजेंट्स का या पोलिंग ऑफिसर्स का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मामला था, उस पर भी इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो उसका भी फैसला वो देने वाले हैं। तो ये भी एक पेशबीनी की सूरत हो सकती है, पेशबंदी की सूरत हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ कर दिया जाए इससे पहले कि वो कोई ऐसा फैसला दे जिससे नुकसान पहुंच रहा हो। लेकिन अहमद साहब, वो जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर गायब हुए थे, उसका हुकूमत से क्या ताल्लुक है या तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? इसका फैसला तो जब वो रिपोर्ट बाहर आएगी जी तब पता चलेगा, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बजाते खुद ये तय करके 10-15 लोग, 20 लोग, 35 लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर रात गुजारें और सुबह सुबह पहुंच जाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। जाहिर है कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ पीछे थी, हुकूमत की थी या अपोजिशन की थी, ये तो अब रिपोर्ट बताएगी ना। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक आध तो इस तरह कर सकता है, 25-30 इकट्ठे होकर इस तरह बगैर किसी सियासी जमात की पुष्ट पनाही के नहीं कर सकते। जी ठीक है, ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कुछ ऐसे फैसले आएंगे जिससे हो सकता है कुछ डैमेज हो। तो ये भी एक वजह हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी अच्छा अहमद साहब, ये जो अभी हालिया जो लहर है शिद्दत की, महाजराई की, फवाद चौधरी साहब भी अपने स्टांस पे कायम हैं, आज़म सवाती साहब तो आज और जारे के तौर पर सामने आए हैं। एक आपने बात की कि ये पेशबंदी हो सकती है कि कुछ फ़ैसले जो आने वाले हैं और इदारे को मुतनाज़ा बना दिया जाए, तो आप समझते हैं कि ये दोनों शख्सियात इस बात का इदराक रखती हैं कि इस जारे अमल में इनकी कुर्बानी भी हो सकती है? इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात तो हैं जो आइनी और इंतखाबी उमूर के माहिर बताते हैं कि वो तौहीन अदालत का जो हक़ है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि सियासी तौर पर इनकी क्या अप्रोच है? ये उस कुर्बानी के लिए भी तैयार लग रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में वो ये समझते हैं कि ये इतना अहम काम है और उनके सपुर्द किया गया है कि वो अगर इसमें उनकी वक्ती तौर पे कुछ कुर्बानी हो भी जाएगी तो वो फिर रिसरेक्ट कर लेंगे। मसलन आपको मालूम है कि सवाती साहब को तो पहले भी एक बार इस तरह हुआ, उनकी कैबिनेट पोजीशन खत्म हुई और फिर दोबारा तो नई आबोताब के साथ वापस आ गए हैं। तो अगर पार्टी के अंदर वो पार्टी की को डिफेंड करते हुए कुर्बान हो तो वो कुर्बान वक्ती तौर पे ही होता है, फिर उनका मकाम हासिल हो जाता है। नहीं, लेकिन ये कुर्बानी, ये फॉरेन फंडिंग केस पर अगर ये कुर्बानी असरअंदाज हुई तो फिर तो बड़ी कुर्बानी होगी। फॉरेन फंडिंग के केस पे पहुंचते पहुंचते उसमें तो बड़ी मुद्दत दरकार होगी। यानी पहले किस्त में अगर फर्ज करें को फैसला खिलाफ भी आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा उसकी सजा ये होगी कि जो फॉरेन फंडिंग के सोर्सेज से पैसा आया है उसे जब्त कर दिया जाए। अब उसकी फिर दूसरी किस्त होगी कि ये साबित किया जाए कि नहीं साहब, ये तो फॉरेन फंडिंग सोर्स से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, तो इस पार्टी को ही खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया जाना। वो फिर एक दूसरा मरहला है, वो खासा बड़ा मरहला है, उस पर बड़ा नुकसान हो सकता है। वो इम्कान है, लेकिन उस पर टाइम लगेगा और वो इतना आसान नहीं होगा। ज़्यादातर जो इस पर इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है पहले मरहले में, वो तो है कि पैसे जब्त हो जाएंगे, वो बड़ी मामूली सी बात होगी, लेकिन वो एक बुनियाद फराहम कर देगा
دوسرے مرحلے کے لیے جو خطرناک ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ جو احمد صاحب ایک بات، یہ جو میں نے ابتدا میں سوال کیا تھا کہ آپ کے پلڈیٹ نے کوئی اسٹڈی کی ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا ایشو ہے یہ وجہ نزاع کیوں بن رہا ہے نمبر 1، اور جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اس کا تجربہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بہت میں نے ہم نے پلڈیٹ نے جو اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کی ہے، اسٹڈی کی ہے، جی ہم تو اس کے بعد بہت حیران ہیں کہ اس قدر یہ انسسٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مسائل کا جملہ، مسائل کا انتخابی معاملات کیا ہیں، ان کا حل یہ ہے. دیکھیے، دنیا میں اس وقت 167 کے قریب 167 ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں. ان میں سے صرف 8 ملک ایسے ہیں جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام رائج ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم. 9 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ 9 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا اور پھر ترک کر دیا مختلف وجوہات کے بنا. کچھ نے کہا اسٹوریج کا مسئلہ ہے، کچھ نے کہا عدالتوں نے کہا ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے بھی اس کو ترک کر دیا 9 ملکوں نے، اور اچھے خاصے ترقی یافتہ ملک ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، ناروے، اس طرح کے ملک ہیں. تو اس کا دنیا میں یعنی یہ سے تاثر پیدا کرنا کہ یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہ کیا تو یہ بہت ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. ہندوستان کا ایک بڑا تجربہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے تجربے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ درست ہے، ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے. ایک فائدہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو 3% کے قریب ووٹ ہمارے انویلڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹھپا لگاتے ہوئے کوئی ٹھپا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، دونوں اسپیسز پہ لگ جاتا ہے تو ضائع ہو جاتے ہیں. تو 3% کی وجہ سے کوئی تقریباً 24 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جہاں پہ نتیجہ بدل سکتا ہے. تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہندوستان کا تجربہ یہ ہے کہ بتدریج یہ انٹروڈیوس ہوتا ہے. 22 سالوں میں انہوں نے کیا. ہم یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اسی الیکشن میں 4 لاکھ کے قریب EVMs کو حاصل بھی کیا جائے، ان کی ٹینڈرنگ پروسیس بھی ہو، پھر ان کو ٹریننگ بھی کیا جائے، ان کے اسٹوریج کا انتظام بھی ہو، لاجسٹکس بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کامیابی سے امپلیمنٹ بھی ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال میں. یہ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے میرے خیال میں درست بریف نہیں کیا. یہ بڑا رسکی کام ہے. آپ نے ابھی مردم شماری بھی کرانی ہے، وہ بھی ایک بڑا کام ہے. پھر آپ کہتے ہیں اپنے آئی ووٹنگ بھی کرنا ہے. اتنے 3 ہائی رسک پروجیکٹس آپ ایٹ اے ٹائم ان 2 سال کے عرصوں میں کیسے کر لیں گے؟ اور یہ میں شاہد عارف صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ تو انارکی کی زبان ہے، انتشار کی زبان ہے. آپ اختلاف کیجئے، آپ قانون سازی کیجئے. یہ جو مشین بنائی ہے اور اس کا آپ نمائش کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں. یہ تو کام ہے آپ کو قانون سازی کریں، الیکشن کمیشن کو کہیں جی ہمیں آپ الیکشن میں اس کو استعمال کریں، اور الیکشن کمیشن پھر وہ ٹینڈر کرے، مشینیں حاصل کرے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ مشین آ کے آپ نے دیکھی کیوں نہیں؟ بھئی یہ مشین تو استعمال ہی نہیں ہونی. مشین تو وہ ہوگی جو ٹینڈر کیا جائے گا، پھر ٹینڈر ہوگا وہ آئے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میرے خیال میں بہت ایک غلط فہمی سی پیدا کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو غلط بریف کیا جا رہا ہے. ان کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے EVM کی ٹوٹل اپلیکیشن 2023 سے پہلے. ہاں بالکل کر لیں، کچھ کانسٹیچوئنسیز پہ کر لیں، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اگلے دفعہ اس کو استعمال کریں. اور اگر آپ نے اسی دفعہ کرنا تھا تو پھر 2018 میں انتخاب جیتنے کے فوراً بعد شروع کرنا چاہیے تھا. یہ شروع کیا انہوں نے اکتوبر 2020 میں، 2 سال کے یعنی وقفے کے بعد. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو آپ ٹوٹلی امپلیمنٹ کر سکیں، بڑی یعنی اس طرح سے اسے امپلیمنٹ کر سکیں کہ غلطیاں نہ ہوں. غلطیاں ہوں گی تو پھر اس کے نتیجے میں الیکشن بھی ڈسپیوٹڈ ہوگا. احمد صاحب، آپ نے EVM کا ذکر کیا ہے. یہ مشین جو ہے ویسے اس پہ جو سب سے زیادہ بحث تو اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ معاملہ سیاسی بن گیا ہے. اب یہ مشین جو حکومت نے پیش کی ہے، اس میں بظاہر تو شبلی فراز صاحب کہتے ہیں جی اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپریٹ ہو سکے کسی بھی سافٹ ویئر کے بغیر. اور پھر اپوزیشن نے بھی آ کے نہیں دیکھی ہے. غلطی حکومت سے کہاں ہو گئی؟ اگر ان کی طرف سے یہ سجیشن بھی تھی تو حکومت نے غلطی کہاں پہ کر دی ہے کہ یہ اب ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا یہ سلسلہ نظر نہیں آ رہا؟ نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے، نہ اپوزیشن مان رہی ہے.
गलती तरतीब में हुई है। देखिए, तरतीब यूं होनी चाहिए थी कि 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट बना, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है, लिखा हुआ इलेक्शन एक्ट में, कि इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन का इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करके उससे जो लेसन हासिल हो, सबक हासिल हो, उसके ऊपर की रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत को पेश करे, और हुकूमत 15 दिन में वो पार्लियामेंट को पेश करे, और पार्लियामेंट फिर आइंदा फैसला करे कि उसको इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो इलेक्शन कमीशन ने 100 के करीब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हासिल की, उनको इस्तेमाल किया, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट हुकूमत के सपुर्द की 2018 में, और हुकूमत ने वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने लेकर, गलती ये हुई कि इब्तिदा उससे करनी चाहिए थी, उस रिपोर्ट के ऊपर बहस कराते, अपोजिशन भी बोलती, गवर्नमेंट भी बोलती, और फिर फैसला होता कि अब हमें क्या ईवीएम की तरफ जाना चाहिए तो किस तरह जाना चाहिए। रिपोर्ट तो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है, उसके ऊपर आज तक बहस नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मेरे ख्याल में जो मशीन बनाने का काम शुरू कर दिया हुकूमत ने, ये हुकूमत का काम नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे हुकूमत कल को बहुत अच्छे बैलेट पेपर छपवा ले और कहे देखिए कितने अच्छे कागज पे हमने छपवाए हैं, कितनी अच्छी स्याही है। यह उनको हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम है इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट लगाना, इलेक्शन कमीशन ये करे, टेंडर करे, हासिल करे, और उनको फिर इलेक्शन कमीशन दिखाए लोगों को भाई आपकी एतमाद पैदा करने के लिए। ये भी मेरे ख्याल में गलत हुआ जी, क्यों ये तरतीब गलत हुई मेरे ख्याल। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब सरा पिल्डेट हमारे साथ मौजूद थे और अपनी माहिराना राय दे रहे थे। आज जो इरशाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलखुसूस बाबर अवान साहब और आज़म सवाती साहब की, अगर हम इसके एनालिसिस करें, क्योंकि बाबर अवान साहब सीनियर कानूनदान हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, वो बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। सवाती साहब जो हैं वो भी सीनियर सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़र्क दोनों का इरशाद साहब बयान किया जाए कि सवाती साहब बहुत एग्रेसिव थे, बाबर अवान साहब कभी फ़िलिपाइन की मिसालें दे रहे थे, नाप तोल के बोल रहे थे, तो एक इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं उसका एक फाजिल मेंबर के लिए कोई ना कोई फ़ियर फैक्टर तो होता है। तो क्या सवाती साहब को इस बात का इदराक ही नहीं है? ये सवाती और पोठवारी में इतना फ़र्क तो होना चाहिए ना। वो बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रहे थे, वो जो उर्दू का मुहावरा ना, आ बैल मुझे मार। सवाती साहब तो तुले हुए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करना नहीं भी चाहता तो वो सोचे ज़रूर कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब जिस तरह की जज्बाती अंदाज में वो बातें कर रहे थे और ललकार रहे थे, तो जनाब बाबर अवान साहब से तो इसकी तवक्को करनी भी नहीं चाहिए। वो मोहतात आदमी हैं और उन्होंने जो सियासत के मद्दोनज़र देखे हैं शायद सवाती साहब ने उस तरह से नहीं देखे, क्योंकि वो पहले हुकूमत में भी रहे हैं, फिर उसके बाद वो अपोजिशन में भी रहे हैं, फिर वो अब हुकूमत का हिस्सा हैं और फिर कानूनदान भी हैं। वो उनको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात क्या हैं। शायद सवाती साहब को कानूनदान तो फवाद चौधरी साहब भी हैं। हाँ, फवाद चौधरी साहब भी देखें, फवाद चौधरी साहब जो बात करते हैं ना, उसके अंदर वो एक थोड़ा सा एक स्पेस होती है, मौजूद होती है। अगर वो इधर उधर होना चाहें तो वो इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलग अलग वो मुखातिब करते हैं। फिर वो उसके अंदर लाते हैं कि जी हमारा मकसद जो है इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं है, हम तो एक फ़र्द के कंडक्ट की बात कर रहे हैं, और फिर साथ ही वो इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान को मुखातिब करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत वो एक होता है उनके। लेकिन सवाती साहब तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बाकायदा कफन फाड़ कर बोलने वाली ज़ुबान उन्होंने उस दिन ऐवान सदर में भी ऐसी ही इस्तेमाल की, आज भी की। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज या कल वो अगर मैं वक्त दे दूँ तो हम उनसे बराह रास्त भी पूछें कि वो इतने ज़्यादा जज्बाती क्यों हो गए हैं जी, क्योंकि उनका ये शोबा भी नहीं है। पाकिस्तान रेलवे का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो दरमियान बिल्कुल ही कोई तसादुम की सूरत नहीं बनती। वो उस ट्रैक पे है ही नहीं जिस ट्रैक पे रेलवे चलती है। लेकिन ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब का कहना ये है कि वो जो केसेस मौजूद हैं शायद उसकी वजह से जी फॉरेन फंडिंग मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो इरशाद साहब आपने बात की, आपने सवाती साहब का भी जिक्र किया। अब ये इतना ज़्यादा ये मामला हाईलाइट हो चुका है, अपोजिशन नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, सेनेट की पार्लिमानी कमेटी रिजेक्ट कर चुकी है,
جوائنٹ سیشن میں لا کے ان اصلاحات کو منظور کروا لینا، اگر یہ منظور ہو بھی گئی تو ان پہ کیا عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایشو الیکشن کرانے کا نہیں ہے، ایشو ہے شفاف الیکشن کرانے کا، غیر متنازع الیکشن کرانے کا۔ وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا، خواہ وہ مشین آ جائے خواہ کوئی اور سسٹم آ جائے، جب تک اپوزیشن راضی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب تک جو معاملہ رہا ہے یہ نہیں ہوا کسی اپوزیشن نے یا کسی حکومت نے یا کسی سیاستدان نے یا کسی میڈیا نے یا کسی بار کونسل نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن قوانین جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن متنازع ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اپوزیشن مطمئن نہیں ہوگی تو غیر متنازع الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بلوچستان میں کیا چل رہا ہے۔ جو بلوچستان جام کمال صاحب، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں، ان کے کچھ اپنے بھی ناراض ہیں، اپوزیشن کے لوگ تو ہیں ہی ناراض۔ ایک بریک کے بعد ڈیٹیل پہ اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ حکومت کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی میں کتنے لوگ ہیں جو تائید کرتے ہیں فواد چوہی صاحب اور اعظم سواتی صاحب کی لائن کی۔ اب ارشاد صاحب، جوائنٹ سیشن کی ہم نے پہلے بات کی کہ اگر وہ آ بھی جائے تو اپوزیشن نہیں مانے گی، تو شفاف انتخابات کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ شفاف انتخابات کا خواب جب آپ ایک حکومت میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ پرچار کرتے ہیں، یہ ود پیسیج آف ٹائم یہ ویری کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا۔ بنیادی طور پر ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاسی کارکن جب تک ایک جمہوری کلچر پروان نہیں چڑھاتے، جب تک خود اس بات اپنے آپ کو قائل نہیں کرتے کہ جمہوری رویے اپنانا چاہیے، جمہوری طرز عمل، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی آپ کر لیں۔ اس لیے کہ جمہوریت میں بنیادی چیز ہوتی ہے، ایک تو آپ کی ہار کو ماننا، شکست کو تسلیم کرنا آبرومندانہ طریقے سے، باوقار طریقے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کا حق جو ہے اس کو تسلیم کرنا، خواہ وہ حکمرانی کا حق ہو، خواہ وہ کوئی اور اختلاف کا حق ہو یا کوئی بھی حق ہو۔ ہمارے ہاں اختلاف کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، اپنی ہار کو کبھی ہار کے طور پر مانا نہیں جاتا، اور جیت پر اگر دیکھیں نا، یہ تو چھوڑیں کہ اگر یہ کہے مسلم لیگ نون کہ جی ہمیں ہرایا گیا، یا پیپلز پارٹی یہ کہے کہ ہمیں ہرایا گا، ان جماعتوں کی طرف سے بھی الیکشن کو غیر متنازع قرار دیا جاتا ہے جن کی ایک سیٹ بھی نہیں آئی ہوتی، جن کی 2 نشستیں ہوتی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں متنازع ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ جب تک نہیں اپنائیں گے ہم لوگ، اس وقت تک یہ متنازع ہی رہے گا، شفافیت نہیں آ سکتی۔ بالکل علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب اور جناب فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف باقاعدہ الزام تراشی اب شروع ہو گئی ہے، یہ پارٹی لائن ہے حکومت کی اور تحریک انصاف کی پارٹی ہے، یا ان کو کوئی یہ پالیسی ہے یا ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے؟ خان صاحب جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وزرائے کرام آتے ہیں، میں یا کوئی بھی اور جب آتا ہے تو ذاتی حیثیت میں تو نہیں آتے، ہم حکومت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نقطہ نظر پیش کرنے کا طریقہ کار ہر آدمی کا اپنا علیحدہ ہے، لیکن ذاتی کیپیسٹی میں کوئی نہیں آتا۔ تو آج اگر آپ نے جو سوال کیا ہے فواد صاحب نے یا سواتی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو اپنی مرضی سے تو نہیں آتے، ظاہر ہے حکومت کی مرضی سے آتے ہیں۔ ہاں، جو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنا موقف کس طرح سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو ای وی ایم ہے، اس پہ تو حکومت کا بالکل واضح موقف ہے، جس کی ترجمانی ہمارے وزرائے کرام نے بھی کی ہے، اور وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ جو جتنے بھی پچھلے انتخابات ہوئے ہیں اس پہ ہمیشہ سوالات اٹھے ہیں، تو اس سسٹم میں جو پچھلا تھا
اس میں تو کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. تو پھر ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے, اور اس کے لیے ای وی ایم ایک زبردست آپشن ہے جس پہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اپوزیشن کو جمعے کے دن ہم نے اس پہ تھوڑا سا انگیج بھی کیا تھا اسپیکر آفس میں, کہ کوشش کریں کہ اس میں وہ اپنا رول پلے کریں, اور اگر سب کے تعاون سے ای وی ایم والا مسئلہ حل ہو اور ایک ایسے الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں جس پہ سب کا اعتماد ہو, تاکہ کل کو کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ دھاندلی ہو گئی. ساتھ ساتھ ایکولی ویری امپورٹنٹ اوورسیز پاکستانیز جو وزیر اعظم صاحب کے بھی دل کے بڑے قریب ہیں, اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے فورن ایکسچیکر کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا ہمارا دایاں ہاتھ ہے, تو جب ہمیں ان کے بھیجے ہوئے فائنینسز پسند ہیں, جب ان کے فورن ایکسچینج جب ہم وہ بیچتے ہیں پاکستان, جب اپنا نیشنل ایکسچیکر ہمارا بڑھتا ہے, فورن ایکسچینج ریزروز جب ہمارے بڑھتے ہیں, جب ان کے بھیجے ہوئے پیسے سے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے, تو ہم ان کو اسٹیک ہولڈر بھی بنائیں, ان کو ووٹ کا حق دیں, اور ان کو وہ عملی طور پہ وہ حق دیں, کیونکہ آئینی طور پہ تو ہے ان کے پاس. تو اس کے لیے ہم عملی اقدامات اٹھائیں. اور ایک آخری نقطہ عارف صاحب یہ بھی ہے, بھائی صاحب دونوں جو حضرات سے میں یہ بصد احترام عرض کروں گا کہ ہم جتنے سیاسی لوگ ہیں, اور ہم سب ہم ایک ہی جو ہے ہمارا ایک ہی فیلڈ ہے کہ ہم آپ کے بغیر جو ہے اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے, اور آپ لوگ ہمارے بغیر جو ہے آپ کیا کریں گے کہ ڈکٹیٹرشپ میں آپ دیکھیں کتنی آپ پہ پابندیاں ہوتی ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بری سے بری جمہوریت بھی بہترین آمریت سے اچھی ہوتی ہے. تو میں صرف یہ نقطہ رکھوں گا کہ آپ اور ہم بالخصوص ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب سے پاکستان میں جمہوریت جو ہے بحال ہوئی ایوب خان صاحب کے دور کے بعد, تو آپ دیکھیں کہ سب سے جو غیر متنازع الیکشن جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ ایک فوجی عامر نے کرایا, وہ مرحوم یحییٰ خان صاحب نے کرایا, جنرل یحییٰ خان نے. تو کتنا بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم 1971 کی 72-73 کی بات ہے, جب میں تو کم از کم میں تو نہیں پیدا ہوا تھا, اور باسی صاحب شاید اس وقت یہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے, عارف صاحب بڑے ینگ ہوں گے اس وقت, آپ کوئی پتہ نہیں اسکول میں ہی ہوں گے, آپ بھی ینگ ہوں گے. تو سوال یہ ہے جناب کہ آئی ایم ان مائی mid-40s, اور کوئی 50 سال ہمیں لگ گئے ہیں, ابھی تک ہم سیاسی لوگ ایک غیر متنازع الیکشن نہیں کر سکے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر ایک آپشن لے کے آئے ہیں, بے شک اس کو یہ خان صاحب سوال اس لیے اٹھ رہا ہے, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو مطمئن کرنا, قانون سازی, یہ یا آپ کی وزارت کا کام ہے یا وزارت قانون کا کام ہے. وہ اس میں نہ آپ کہیں نظر آتے ہیں نہ کہیں فروغ نسیم صاحب. یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اعظم سواتی صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے. تو ایک تو یہ ایک تضاد ہے, آپ کیوں ایکٹیو نہیں ہیں, آپ کیوں فور فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. دوسرا جو سواتی صاحب استعمال کر رہے ہیں زبان, یا فواد چودھری صاحب, تو اس کی وجہ سے تلخی بڑھ رہی ہے, بجائے اس کے کہ غیر متنازع شفاف الیکشن کی طرف آگے بڑھے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت, بلکہ ادارے ہی آپس میں دونوں ادارے جو ہیں وہ چپکلش کا شکار ہیں اور متنازع ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ای وی ایم وہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹ از دا وے فارورڈ, اسی سے اگلا الیکشن ہونا چاہیے تاکہ صاف شفاف ہو. دنیا میں بہت سے ملکوں میں ہو چکا ہے. اب جب یہ ذمہ داری سونپی گئی اس زمانے میں جب اس پہ کام سٹارٹ ہوا, مجھے جو یاد پڑتا ہے تو شبلی صاحب اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر تھے, اور فواد صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تھے. تو اور الیکٹورل ریفارمز پہ لیجسلیشن کی حد تک کام کی ذمہ داری جو ہے سواتی صاحب کو خان صاحب نے رسپانسبلٹی بیسیکلی دی. پھر بیچ میں بابر اوان صاحب تشریف لے آئے, وہ ایڈوائزر بن گئے. تو 3 لوگوں کو خان صاحب نے مین ٹاسک دیا ہے ای وی ایم کا. ڈاکٹر بابر اوان صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, اور ساتھ میں سواتی صاحب اس کو جو پہلے انہوں نے اس پہ کام کیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فور فرنٹ پہ, تو بیسیکلی ای وی ایم کا ٹاسک ان کو دیا گیا. جہاں تک سٹینڈنگ کمیٹیز کا تعلق ہے, لیجسلیشن کا تعلق ہے, سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمانی امور سینٹ کی اور سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمانی امور قومی اسمبلی کی, وہاں میں ان ایشوز کو دیکھتا ہوں, وہاں میں موجود رہتا ہوں. لیکن جس کو رسپانسبلٹی خان صاحب نے دی ہے, ظاہر ہے انہی نے اس کو کرنا ہے. ہم ان کے ساتھ موجود ہیں فل بیکنگ کے لیے, کمیٹیوں میں, پارلیمانٹری کمیٹیز میں بھی موجود ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی موجود ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟
دیکھیں یہ جو ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوئی نسبتاً اس میں بڑا بہتر کام ہوا. جو تاج حیدر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے اور وہاں محترم شبلی فراز صاحب آئے, انہوں نے باقاعدہ ڈیمو کرایا, اور شاید آپ کی کسی پروگرام میں نے بات کی کہ اس پہ تاج حیدر صاحب نے ووٹ کیا, اس پہ فاروق ایچ نائک صاحب جو بڑے مین لیگل جائنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے اور ممبر ہیں اس کمیٹی کے, انہوں نے ووٹ کیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو مسلم لیگ نواز کے بڑے مین آدمی ہیں سینٹ میں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی, کیونکہ یہ بھی سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں, اور فاروق ایچ نائک صاحب بھی, ان محترم نے بھی ووٹ کیا. ہماری طرف سے ولید اقبال صاحب سینیٹر صاحب نے, انہوں نے ووٹ کیا. تو کمیٹی کے چیئرمین نے بھی کیا, پیپلز پارٹی والوں نے بھی, نون نے بھی, اور ہماری, اور سب کا ووٹ وہاں ٹھیک نکلا. ایک ڈیمو کیا. پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ والی مشین لیں, یہ استحقاق ہمارا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, جی ان کا استحقاق ہے, اور اس میں ہمیں کوئی عمل دخل کی اجازت نہیں ہے, آئین نہیں دیتا. ہم آپ کو ایک آپشن دے رہے ہیں, باقی آپ کا استحقاق ہے, ہم آپ اس کو آنر کرتے ہیں. ہاں جو فائنینشیل سپورٹ چاہیے جس پہ محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو کوئی 37 پوائنٹس آئے تھے, اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ بڑا ایکسپینسو ہوگا, تو اس کا ہم نے ادھر ہی جواب دے دیا حکومت کی طرف سے کہ اگر ایکسپینسز کا تعلق ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کا درد سر ہے ہی نہیں. حکومت اس کے لیے آپ کو فائنانس فلی آپ کو فیسلٹیٹ کرے گی. اگر کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, وی آر ہیئر ٹو سرو یو, وی آر ہیئر ٹو فیسلٹیٹ یو, وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. اب آگے آئینی رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیں اور عملی طور پہ دیں, اور الیکشن کمیشن کے لیے جو ہے ای وی ایم سے اگر کرنا ہے, جو پارلیمنٹ سے جب لاء بن جائے گا, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری بن جائے گی. جی اس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ علی صاحب چاہتے ہیں یہ فرمائیں آپ کہ اس پہ جی آپ کی طرف سے پوری فیسلٹیشن کے باوجود, ڈیمو کے باوجود, الیکشن کمیشن کیوں اڑا ہوا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس کے ارادے ہیں, یہ آپ کچھ سمجھ پائے؟ دیکھیں جو 37 پوائنٹس ان کے آئے ہیں, اگر آپ اس کو بادی نظر میں دیکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک جو انہوں نے ٹیکنیکل نکات اٹھائے ہیں کہ ٹائم کم ہے, دوسرا انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ کیپیسٹی بلڈنگ, تیسرا لاجسٹکس کے یہ کوئی 8 لاکھ پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں مشینیں شاید اس میں یوز ہوں, پھر اس کو رکھنا اگلے الیکشن کے لیے کیا وہ یوز ہوں گی, کیا اتنے کم ٹائم میں لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے گی, یا اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی تعداد میں مشینیں آ جائیں گی. یہ ایشوز انہوں نے اٹھائے جس کا ہم نے پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کو جواب بھی دیا, مزید بھی دینا چاہ رہے تھے, لیکن پھر وہاں تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں رہا, اور الیکشن کمیشن کے جو ہمارے دوست تھے وہ احتجاج کرتے ہوئے باہر چلے گئے. کمیٹی چیئرمین نے احتجاج کرتے ہوئے یا روتے ہوئے؟ کامران مرتضیٰ صاحب جو اس کے ممبر تھے. علی صاحب احتجاج کرتے ہوئے یا روتے ہوئے؟ احتجاج مناسب لفظ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کو اور مجھے پھر چیئرمین کمیٹی نے ڈائریکشن دی کہ آپ جا کے ان کو منائیں. ہم نے منانے کی کوشش کی لیکن وہ تھوڑا بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی اناد کی بات نہیں ہے, نہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے, نہ میرا, نہ خان صاحب کو کوئی اس کا کوئی ان کی کوئی بڑی خواہش ہے کہ ای وی ایم کا کوئی خدا نخواستہ ان کو کوئی ٹھیکہ تو نہیں ملا. ان کی تو واحد مرضی خان صاحب کی خواہش منشا یہ ہے کہ جس طرح کرکٹ میں ایک زمانہ تھا, کرکٹ میں جب یہ نیوٹرل امپائر لا رہے تھے, عمران خان صاحب پاکستان کے کپتان تھے, لوگ مذاق اڑاتے تھے, بلکہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ ہندوستان ان کے خلاف ہوم سیریز میں خان صاحب نے رسک لیا اور نیوٹرل امپائر لے کے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا رسک ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے, کئی امپائرنگ پہ سوال نہیں اٹھتا. اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک سٹیپ لے لیں, یا تو پچھلے سٹیپ میں آپ کے پاس روشنی ہونا, یا تو 2018 کا الیکشن غیر متنازع ہوا ہو, ٹھیک ہے, علی صاحب ایک اور فیصلہ کیا گیا تھا, بابر اعوان صاحب نے کہا تھا یا 2002 کا ہوا ہو, یا 1996-97 کا ہوا ہو. ٹھیک ہے, بابر اعوان صاحب نے کہا تھا نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد جوائنٹ سیشن بلا کے ہم یہ الیکشن ریفارمز منظور کروا دیں گے. ایک تو یہ بتا دیں کہ کب جوائنٹ سیشن بلانے جا رہے ہیں آپ, اور جوائنٹ سیشن سے اگر اس کی منظوری ہو بھی جاتی ہے, اپوزیشن بھی نہیں مانتی, الیکشن کمیشن بھی نہیں مانتا, تو پھر اس قانون سازی پہ عمل درآمد کیسے ہوگا, اس کو تسلیم کیسے کروائیں گے, اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ اور ایک اس میں اضافہ تھوڑا سا, یہ جو سواتی صاحب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بڑے میاں صاحب کے جیب کی گھڑی اور چھوٹے میاں صاحب کی ہاتھ کی چھڑی ہیں, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ اس ماحول میں اس پہ کس طرح سے عمل ہوگا, دیکھیں ماحول بنتے دیر نہیں لگتی. ابھی جمعے والے دن ہمارے کچھ سینئر لوگوں نے
اور میں بھی وہیں ظاہر موجود تھا. اپوزیشن کو تھوڑا سا وہاں اسپیکر آفس میں انگیج کیا. اسپیکر صاحب کا بڑا پازیٹیو رول ہے اور ان کو انگیج کیا کہ اس میں آئیں, آپ اپنا انپٹ دیں, اور امید ہے کہ اس میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کہ اپوزیشن اس میں آ کے اپنے, یعنی کہ یہ بات کہ میں نہ مانوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نہیں ای وی ایم سے نہیں ہونا. دنیا میں ہو رہا ہے, ہندوستان میں ہو رہا ہے, بہت سے اور ملکوں میں ہو رہا ہے. اس پہ آپ وہ نکات دیں. جیسے الیکشن کمیشن سے 100 اعتراض صحیح, لیکن انہوں نے کم از کم اپنے نقطے تو پیش کیے نا کہ یہ ان وجوہات کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں. انکار وہ بھی نہیں کر رہے, یہ بھی میں بتا دوں کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں وہ تیار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کم از کم اپوزیشن اتنی تو اعتماد کی بحالی ان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. یہ تو کہ ان کی مین لیڈرشپ, حالانکہ وہ جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی جہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی سینٹ کی, وہاں نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں کی قیادت جو وہاں بیٹھی تھی, سینئر لیڈر ان کے بیٹھے تھے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن 2023 میں ہم سمجھتے ہیں کہ تیاری اتنی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو مڈل گراؤنڈ آ گیا کہ چاروں بڑے سٹیک ہولڈرز, تینوں بڑے سٹیک ہولڈرز وہ کون ہیں؟ نمبر 1 حکومت, نمبر 2 اپوزیشن, نمبر 3 الیکشن کمیشن آف پاکستان جن نے کرانا ہے, لیکن وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. تینوں کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جتنا میں سمجھاؤں اپوزیشن کی بات کو جو انہوں نے کمیٹی میں کی, اب وہ اپنی بات سے پھرے مجھے نہیں پتہ, لیکن کمیٹی میں انہوں نے یہی کہا کہ ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. اب اس میں مڈل گراؤنڈ کون سا ہے؟ مڈل گراؤنڈ یہاں ہم نے ریچ کرنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2023, وہ کہتے ہیں نہیں 23 نہیں آگے. تو اب اس میں ہم نے مڈل گراؤنڈ ریچ کرنا ہے کہ کس طرح ہم ان کو قائل کریں کہ یار ہم ایک الحمدللہ 2 سال کا وقت ہے, ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, اللہ کے کرم سے ہم اس قابل ہیں کہ اس کو چھوٹے الیکشنز میں بار کاؤنسلز کے یا کہیں آپ ان کو ٹرائی کر لیں, اور پھر جب آپ شور ہو جائیں کہ اب انشاءاللہ ہو سکتا ہے تو وی کین گو فارورڈ, اور 2023 میں ہم اس کو ٹرائی کریں. یہاں اب جو ہے آئس بریکنگ ہونی ہے, یہاں آئس میلٹنگ ہونی ہے. ادروائز میرے خیال میں ٹیکنالوجی سے انکار کسی کو نہیں ہے. جو انہوں نے ہمیں وہاں امپریشن دیا اپوزیشن نے اس کمیٹی میں, اب آگے کیا ہوتا ہے آئی ایم ہوپ فل. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. میں پر امید ہوں کیونکہ جمعے کے دن بھی ان سے ڈسکشن ہوئی ہے, اور ہوپ فلی کوئی اگر پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے جس میں اپوزیشن کے بھی مین لوگ ہوں, ہم لوگ بھی ہوں, ہمارے کوئی لیگل ایکسپرٹس فروغ نسیم صاحب جیسے لوگ بھی ہوں, اور وہاں بیٹھ کے کوئی مڈل گراؤنڈ لے لی جائے. میرے خیال میں علی صاحب اداروں کی لڑائی نہ حکومت کی طرف, تو میں آپ کو بتا دوں حکومت اس بات پہ اسٹرکٹلی بلیو کرتی ہے, ہم اداروں کی لڑائی ہم ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں, تو ہم خود کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں. ہاں تند و تیز بیان وغیرہ آ جاتا ہے, وہ ہو سکتا ہے سیاست میں تند و تیز بیان آتے ہیں, اس کو تھوڑا وی شوڈ ٹیک دم ود اے پنچ آف سالٹ. نہیں, ایک یعنی نئی پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی تینوں جماعتوں کی یا اپوزیشن کی اور حکومت کی, جس میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا, یہ آپ فرما رہے ہیں؟ جی اس کا امکان کافی حد تک موجود ہے کہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے ساتھ میں آپ تجاویز دیں نا, اپوزیشن تجاویز دے, آپ اپنے پوائنٹس دیں کہ بھائی یہ کہنا کہ جناب اس سے ریگنگ ہو جائے گی, اچھا اس سے ریگنگ ہو جائے گی تو پچھلے سے نہیں ہوئی. اچھا یہ عجیب سا ایک بسط احترام عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے ایک عجیب سا پوائنٹ آ گیا کہ ای وی ایم تو جو ہے جو پولنگ بوتھ پہ اگر کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے یا اس طرح کی کوئی جو پولنگ بوتھ میں جو دھاندلی ہوتی ہے بعض اوقات, تو اس کو نہیں روک سکے گی, تو وہ تو پچھلا بھی نہیں روک سکتا. مشین تو نان پولیٹیکل ہوتی ہے نا, مشین نے تو آپ کو کاؤنٹ کر کے دے دینا ہے کہ بھائی علی محمد کے اتنے ووٹ ہیں تو ارشاد عارف صاحب کے اتنے ہیں, تو فیصل عباسی صاحب جو آزاد امیدوار ہیں ان کے اتنے. ٹھیک ہے جی. اب اگر وہاں کسی نے پولنگ بوتھ کو اغوا کرنا ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا, وہ تو ای وی ایم ہو, بکسا ہو, جو بھی الا بلا ہو, اگر اس کا تو کوئی اور حل پھر آپ ڈھونڈے نا. اس میں تو مسئلہ تو پھر ای وی ایم میں نہ ہوا, مسئلہ تو پھر ای وی ایم میں نہیں ہوا نا. جی علی صاحب اب اس پہ ایک اور آصف علی زرداری صاحب نے کیا بات کی تھی. آصف علی زرداری صاحب نے 2013 میں یہ بات کی تھی نا, سابق صدر تھے اس وقت, انہوں نے اوتھ دیا ایز اے صدر, انہوں نے اوتھ دیا تھا جو ہے اپنا جو مجھے یاد پڑتا ہے وزیر اعظم اس وقت جب میاں صاحب تھے, تو جی سر, تو زرداری صاحب نے یہ بات نہیں کی تھی کہ جناب اعلیٰ یہ آروز کا الیکشن ہے, تو اس کا تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے اس کا تو حل نہ پرانے سسٹم میں نہ نئے سسٹم میں. جی بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مملکت برائے پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے اس کو اب وہ ختم ہو رہی ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں, اور اس سے متعلق جو فروغ نسیم صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے, اور جس میں لب لباب یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت ہو سکتی ہے, لیکن ایسا اپوزیشن لیڈر جس پہ الزامات ہوں کرپشن کے, تو اگر اس سے مشاورت کی جائے گی تو یہ مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم اگلے 4-5 دنوں میں ایک نئی بحث دیکھنے جا رہے ہیں, ایک نیا بحران کوئی آنے والا ہے کہ اگر چیئرمین نیب کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے یا اس کو نیا تقرر ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ایک محاذرہ جو ہے وہ جنم لینے والی ہے؟ جب پرائم منسٹر صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی تھی, ظاہر مشاورت کے بغیر تو ان کا تقرر نہیں ہوا, تو اس وقت شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے نیب کے. ایک بات دیکھیں, جو آئینی تقاضا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے. اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, یا ان کا جو اپوزیشن لیڈر کے طور پر استحقاق ہے وہ نہیں ہے. یا تو آپ ان کو روک سکتے, اپوزیشن لیڈر نہ بننے دیتے. اپوزیشن لیڈر تو آپ نے ان کو وہ بنے اور آپ نے ان کو مان بھی لیا پورا ہے, تو اس لیے مشاورت تو ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جمہوریت میں اور سیاست میں کٹی نہیں ہوتی. آپ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, شدید نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں, الزامات ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈرز پہ اور پرائم منسٹر پہ بھی بسا اوقات ہوتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو بزنس ہے ریاست کا اور پارلیمنٹ کا اور پارلیمانی جو نارمز ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے, وہ چلتے رہتے ہیں. یہ 1972 میں جب شملہ جا رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو, تو وہ اپوزیشن تھی جو سمجھتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر یا پیپلز پارٹی پاکستان کے حکمران جماعت کے طور پر منتخب نہیں ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو پر یہ الزام لگاتی تھی اپوزیشن کہ انہوں نے ملک توڑ کر یا ملک توڑنے کی سکیم میں حصے دار بن کر اپنے اقتدار کی راہ ہموار کی. لیکن جب وہ شملہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی, اور اپوزیشن میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ جی ہم تو آپ کو منتخب ہی نہیں مانتے, آپ کو وزیر اعظم نہیں مانتے. وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے, اور جب وہ شملہ گئے تو ان کی بیک پر پوری اپوزیشن کھڑی ہوئی تھی, پوری اپوزیشن کھڑی تھی. اس کے بعد اور بھی کئی واقعات ہیں, تو اس لیے یہ تو ایک قانونی اور آئینی ضرورت ہے, وہ تو آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اچھا, اس طرح کے آپ قبل از وقت بیانات دیتے ہیں جب, اس کے بعد آپ کی پوزیشن اپنی خراب ہوتی ہے کہ ایک وقت میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے, پھر اس کا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ویسے یہ ہنٹ کروانا ہوتا ہے اپوزیشن کو, اسی یہ کرن لگے ہیں تیار ہو جاؤ, مطلب وہ پھر اس کی کر. اچھا, جام کمال صاحب کا کیا ہے معاملہ؟ آج انہوں نے ویسے ایک ٹویٹ تو کیا ہے, کہا ہے کہ 2 MPs ہیں اپوزیشن کے, پھر کچھ لوگ جو ناراض ہیں باپ کے وہ یہ سب کر رہے ہیں, اور بنیادی مقصد جو ہے جو ترقیاتی منصوبے ہیں فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹ کے وہ ان کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. جام کمال صاحب سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ بلوچستان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے باقی صوبوں سے بالکل مختلف سیاست ہے. وہاں حکومت اور اپوزیشن, حکومت اور حکومت, اپوزیشن اور اپوزیشن, ان کے درمیان اختلافات بھی چلتے رہتے ہیں اور اتفاق بھی ہوتا رہتا ہے. وہاں جو پچھلے ہم نے 30-35 سال میں سیاست کا جو چلن دیکھا ہے, وہاں ایک تو جو ریاستی فنڈز ہوتے ہیں یا حکومتی خزانہ ہوتا ہے اس کو مال مفت سمجھا جاتا ہے, اور دل بے رحم ہوتا ہی ہے مال مفت پہ. اور یہ ایک ایسی مضبوط روایت ہو گئی ہے کہ اب جام کمال صاحب اس کو عمران خان صاحب کے کہنے پر بدلنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک بات. دوسرا, جام کمال صاحب کا زیادہ عرصہ باہر گزرا ہے, حالانکہ وہ خود وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے والد وزیر اعلیٰ تھے, ان کے دادا وزیر اعلیٰ تھے, اور جام آف لسپیلا جو ہے بڑے رسپیکٹیبل ایک وہ ہے, ان کی اہمیت ہے. لیکن کچھ جو قبائلی اور علاقائی روایات ہیں وہ اس پر بہت زیادہ یا تو بلیو نہیں کرتے یا اس کو اہمیت نہیں دیتے. ایک مسئلہ یہ بھی وہاں بن رہا ہے, مثلا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں
इनके अपने जो अरकान हैं बाप पार्टी के, उनको ये शिकायत होती है कि हमारी रसाई उस अंदाज में नहीं होती जिस अंदाज में इवन इत्तेहादी यार मोहम्मद रिंद साहब जी हाँ, 4 महीने 6 महीने के बाद उनकी एक स्टेटमेंट तो आती ज़रूर है, आ जाती लेकिन है। आप नहीं समझते जाम साहब की ये गलती है कि पहली बार ही जब ये चिंगारी उठी थी तो इसको बुझा देते, राज़ी कर लेते, इससे पहले कि अब ये भड़क रही है? नहीं, ये मुमकिन नहीं था ना। बात मसला ये है कि वहाँ का एमपी जो है, वहाँ का जो मेंबर है सूबाई असम्बली का, वो अपने आप को जाम साहब के बराबर समझता है और वो हकदार है हर तरह की फरमाइश का और हर तरह के फंड्स का और हर तरह की मराद का, और उसकी मर्ज़ी पर उसके इलाके में मुलाजमतें होनी चाहिए, उसकी मर्ज़ी से उसको फंड्स मिलने चाहिए। चूँकि साबका वज़राए आला ने इसकी आदत डाल दी है तो इसलिए जाम साहब पर भी, लेकिन जाम साहब की उसमें मैंने कहा ना कि वो माजी को देखें, अपने ख़ानदानी रिवायात को देखें और फिर देखें कि कहाँ उनसे ये नहीं हो सकता कि सारी गलती जो है वो इनके इत्तेहादियों की हो या इनके साथियों की हो, कहीं ना कहीं वो भी गलत हो सकते हैं जी। उन्हें भी अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी कि जो आदतें पड़ चुकी हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती कि जाम साहब फ़ैसला करें और लोग जो हैं तरक्याती फ़ंड से भी दस्तबरदार हो जाएं, मुलाजमतें भी ना मांगें, और फिर उनका इल्ज़ाम ये भी हो कि ख़ुद जाम साहब जो मर्ज़ी वो करते फिरते हैं, उनको कोई रोकने वाला जी ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम नहीं, इजाज़त दीजिए।